ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 8 لے کے آئی ہوں۔ اذلان نے غصے سے مڑتے بغیر کچھ سمجھ آتے اس آدمی کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کر دیا۔ وہ ہٹا کٹا آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور فرش پر گرتے اپنے ہی وزن سے اپنا سر زخمی کر گیا۔ اذلان غصے سے اس آدمی کی جانب جھکا اور دیوانہ وار اس کے منہ پر مکے برساتا رہا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگائے گا؟ تیری اتنی ہمت؟ اذلان اب اس کی آنکھوں کو زخمی کر رہا تھا۔ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ کسی کو دیکھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات۔ وہ دھاڑتے ہوئے سب کا دل دہلا گیا تھا۔ اذلان بس کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اشنال اسے ہوش میں لاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی۔ جب وہ انسان بے ہوش ہو گیا، اذلان غصے سے اٹھتا اشنال کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا۔ جب اشنال کی شال کندھے سے سرکتی نیچے گری، اذلان نے اس نیلی ساڑی کو دیکھا جس میں اشنال سرخ آنسوں سے نم چہرہ لیے کانپتے ہوئے کھڑی تھی۔ اذلان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم وہ نیلی آنکھوں والی پری گھومی۔ اس نے خون خوار آنکھوں سے اشنال کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس محل نما گھر سے باہر لے آیا اور گاڑی میں پھینک کر اپنی سیٹ سنبھالی اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ قدموں تلے جو ریت بچھی تھی وہ چل پڑی۔ اس نے چھڑایا ہاتھ تو صحرا بدل گیا۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی۔ جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا۔ حورین آج پھر اپنی بند ہوتی سانسوں کو قابو کر رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کالج کی راہداریوں سے سب کو حیران کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا یوں تماشا بن جائے گا۔ وہ کالج کے دروازے تک گئی، پر تپتی دھوپ سے اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں نڈھال سے گر گئی۔ پر اس سے پہلے کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گرتی، کسی کے مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ وہ مجھے بدکردار کر گیا۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ میرا تماشا بنا گیا۔ وہ میری زندگی میرے لیے جہنم کر گیا۔ حورین ہکلاتے ہوئے اپنے خشک لبوں کو حرکت دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسے کمر سے پکڑے وہ شخص ذرا بھی حیران معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی سرخ رنگ جانچتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں سے لے کر اس کے ہلتے لبوں تک کا سفر کیا۔ کوئی نہیں، ایک اور دل ٹوٹ گیا۔ مجھے جو سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو پڑھنے والی جگہ پر ہی آج کی معشوقی کیوں سوجھی ہوتی ہے۔ وہ مکمل طور پر بیزار لگتا تھا، پر وہ چاہ کر بھی اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا حجاب، اس کی معصومیت اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک ہاتھ سے اتارا اور زمین پر رکھا۔ اب اس نے حورین کے بے جان وجود کو اپنے بازوں میں اٹھایا۔ آس پاس گزرے لوگ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس جیسا چہرہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بلا شبہ اس کا آج کالج میں پہلا دن تھا۔ اس نے اسے گراؤنڈ کے بینچ پر بٹھایا۔ وہ ٹیک لگائے اوندھے منہ گر سی گئی۔ اس سے پہلے اس کا منہ بینچ کی سخت ہتھی پر لگتا، اس نے اس کے چہرے کے نیچے اپنا ہاتھ بچھا دیا۔ اب اس نے حورین کا بیگ کھولا اور اس کا موبائل دیکھنے لگا۔ دوسری زپ میں اس نے حورین کا موبائل مل گیا۔ اسے یہ ٹینشن تھی کہ وہ لاک کیسے کھولے گا، پر اسے بہت حیرت ہوئی جب سوئپ کرنے پر موبائل ان لاک ہو گیا۔ اس نے حیرت سے اس بے جان وجود پر پھر سے نظر ڈالی۔ اب اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی تو اس میں صرف ایک ہی نمبر سیو دیکھا۔ اسے پھر سے جھٹکا لگا۔ اس نے پھر سے ایک آئیبرو اچکاتے حورین کے چہرے کو حیرت سے اپنی سرخ آنکھوں میں محفوظ کیا۔ ماما جانی نمبر پر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا اور اس کے بیگ میں موبائل وہیں رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا، اور خود گراؤنڈ سے نکلتا اپنا بیگ اٹھائے تھوڑے سے فاصلے پر اپنے چہرے پر کیپ سجائے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہاں اور بھی طلبہ ٹہلنے میں اور پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ بس اس کی امی کے انتظار میں تھا کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے تو وہ اپنی کلاس لینے جائے، ورنہ اگر موم کو شکایت لگ گئی تو اس کی خیر نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ایک جھرجھری لے گیا۔ 15 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون جن کے چہرے پر دیکھنے سے ہی نور برستا تھا، وہ اس گراؤنڈ میں آئی اور حورین کو یوں اوندھے منہ بے ہوش دیکھے ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس نے جب ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دیکھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر پاس آ گیا اور سب معاملات سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا انہیں؟ ہمیں انہیں ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ وہ فکر مندی کے عالم میں بولا۔ خورشید بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی ہی نظر میں وہ لڑکا خورشید بیگم کی آنکھوں کو لبھا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی بات میں حامی بھری، میں بس ابھی آیا۔
تو وہ بھاگتے ہوئے ایک لمبی صدا لگاتا وہاں سے غائب ہو گیا اور 5 منٹوں میں گاڑی لا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حورین کی وجہ سے پریشان تھی تو انہوں نے جلدی سے حورین کو سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی حورین کا سر اپنی گود میں لیتے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، پر اس بار حورین کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں نم پڑنے لگی تو وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے کچھ آیات پڑھ کر حورین پر پھونکنے لگی۔ اس نے شیشے سے پچھلی سیٹ کا منظر دیکھا تو چہرے پر ایک معصوم سی مسکان آئی۔ کچھ وقت بعد ہسپتال پہنچتے وہ فوراً اپنی کلاسز کا بہانہ بناتے وہاں سے چلا گیا اور خورشید بیگم حورین کی صحت کی دعا میں مشغول ہو گئی۔ تم تو عشق دیوانگی سے نہ واقف ہو، میں وہ عشق زادہ ہوں جسے محبت نے اجاڑا ہے۔ تم کریدتے ہو میرے مندمل ہوتے زخم، ان زخموں کو ہم نے بہت حفاظت سے سنوارا ہے۔ یہ ساڑی کیسے ملی تمہیں؟ اذلان گھر آتے اسے کمرے میں پٹخنے کے سے انداز میں چیخا۔ مجھے لگا یہ تم نے میرے لیے گفٹ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں اتنی واہیات ڈریس کبھی بھی تمہارے لیے تحفے میں نہ رکھتا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ تم کیوں مجھے آزماتی ہو بار بار؟ کیوں بار بار اس دھوکے باز کا خود میں عکس دکھا دیتی ہو؟ کیوں کرتی ہو ایسا؟ اذلان اس کے بازو کو دبوچے دھاڑتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں صاف نمی چمک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ جو مجھے درد ہو رہا ہے اس کا کیا؟ اذلان انگشت شہادت سے اپنے دل پر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اشنال ڈرے سہمے لہجے میں ہکلاتے ہوئے بولی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہ واہیات کپڑے پہننے کا، اپنا کھلا گریبان دکھانے کا، اپنی یہ ابھرتی خوبصورت ہڈیاں دکھانے کا۔ مجھے دکھاؤ نا اب۔ اشنال اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اس کی گردن پر چھری کی نوک پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں کرو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ تم سے پوچھے بغیر کبھی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہنوں گی۔ اذلان نے اس کی بیوٹی بون کے نیچے چھری کی نوک سے ایک لائن کھینچی۔ اشنال کرہ کر رہ گئی۔ یہاں چھوا تھا نا اس نے تمہیں؟ اذلان نے دوسری لائن کھینچتے ہوئے دانتوں کو چباتے کہا۔ نہیں پلیز، اشنال درد سے لمبے سانس بھرتے بولی۔ اذلان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اذلان نے دباؤ کم رکھا تھا اور اس کی سفید گردن کی ہڈی سے خون رسنے لگ گیا تھا۔ تیسری لائن کھینچنے پر ایک آخری چیخ اشنال کی بلند ہوئی اور وہ اپنے حواس کھوتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اذلان نے کسی جنون میں اس کی گردن کو اپنے نام سے سجا دیا۔ خون کے قطرے متواتر بہنے لگے۔ اشنال بے ترتیب ہوتی سانسوں سے کھانستے ہوئے ہوش میں آئی۔ اشنال اس کی خود غرضی پر درد کی تاب نہ لاتے ہوئے پھر کسی اور دنیا جا چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہائی ہیلز کی نوکیلی نوک ٹک ٹک کرتے وہ پورے اعتماد سی کالج کی راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ بالوں کو ایک ادا سے کھولے جو کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ براؤن کرلی بال، سامنے سے درمیانی مانگ نکالے، دونوں سائیڈوں سے چٹیاں بنائے کچھ لٹیں چہرے کی اطراف میں جھولتی، آنکھوں پر جمع چشمہ اور دائیں گال میں ابھرتا ڈمپل اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہر اٹھتی نظر دوبارہ پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ حرم کے سامنے سے بال کان کے پیچھے کرتی گزر گئی اور حرم دنگ سا کھڑا رہ گیا۔ واو، بیوٹیفل، جسٹ امیزنگ۔ حرم کے پاس کھڑا اذہان حورین کی یہ نئی لک دیکھے نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا۔ حرم اس کی بات میں ہوش میں آیا تو اپنا بازو اس کے کندھے پر ڈالتا نیچے اپنے سینے تک لے گیا۔ اذہان کرہ کر رہ گیا۔ کیا ہے، ایک مجھے روک کر کیا کر لو گے؟ یہاں جو ہر کسی کی نظریں حورین کا تعاقب کر رہی ہیں، اس کا کس کس کو روکو گے؟ اذہان جلے کٹے لہجے میں بولا۔ میں ان سب کی آنکھیں نوچ لوں گا، سمجھ آئی؟ اور مجھے حورین کی بھی کلاس لینی ہے کہ اسے اپنے حجاب اتارنے کا کس بغیرت نے کہا تھا۔ حرم غصے سے دبی دبی سی آواز میں دانت چباتے دھاڑا۔ دیکھ لو برو، کہیں بے عزت نہ ہو جانا، کیونکہ یہ والی حورین تمہاری معصومہ تو بالکل نہیں لگ رہی اور تم اب اس پر کوئی حق بھی نہیں رکھتے۔ اذہان حرم کو نصیحت کرتے ہوئے بولا۔ تجھ سے کسی نے مشورہ مانگا؟ نہیں نا، اپنی مرہا کے لیے سنبھال کر رکھ، جس کے ذہن میں بھوسا پڑا بھرا ہے۔ میرا سر مت کھا، اور حلیہ بدل لینے سے دل نہیں بدل جاتا، سمجھے؟ حرم اذہان کے سینے کو اپنے ہاتھ سے تھپکتے حورین کے پیچھے گیا تھا۔ مطلب اب اس کالج میں ہم حرم ذوالفقار احمد کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے، انٹرسٹنگ۔ حرم کے جانے کے بعد اذہان دھیرے سے بولا۔
اسی دوران اسے کلاس سے کچھ شور شرابے کی آواز آئی تو وہ بھاگتا ہوا کلاس میں داخل ہوا۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ اشنال جب نیند سے جاگی تو اس کی گردن پر ایک درد کی لہر سے اس کا سر چکرایا۔ اپنے آس پاس کسی کی موجودگی نہ دیکھتے وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گردن میں درد شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا، جہاں ایک پرانی یاد ابھر آئی۔ بابا بہت درد ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ غلطی بھی تو آپ کی اپنی ہے نا، اتنی جلدی بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آ گئی نا گردن پر خراش، پر شکر ہے زیادہ زور سے نہیں لگی، ورنہ تو آپ کے بابا کی جان ہی نکل جاتی، میری لاڈلی گڑیا۔ بولتے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا۔ اب 8 سالہ بچی اپنے باپ کے آنسو پر کرہ کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ منظر بدلا، وہ آنکھوں میں نمی لیے تنہا کھڑی تھی، اور یہ زخم اور درد اس زخم اور درد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ بس بہت ہوا، بیوی ہوں غلام نہیں، جو اس کی ہر بات مانوں۔ ایک تو زبردستی مجھ سے نکاح کیا، بابا سے نہیں ملوانے لے کر گیا، پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا، اور مجھے اتنی بڑی چوٹ دی۔ میری غلطی ہی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ میں ہر چیز سے بے خبر اپنی مرضی کر بیٹھی۔ بس اب اور نہیں۔ اشنال روتے سسکتے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے اپنے سر پر اوڑھتے کمرے سے باہر کو بھاگی، اور سیڑھیاں اترتے گھر کا دروازہ پار کرتے لان میں آئی۔ مین دروازے پر کھڑے گارڈ نے اسے روکنا چاہا تو اس نے دھکا دے کر گارڈ کو گرا دیا۔ زور لگانے کی وجہ سے اس کی گردن سے خون رستا اس کی سفید قمیض کو بھگو گیا۔ وہ دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتی بغیر کسی چوٹ کی پرواہ کیے اذلان کا گھر عبور کر گئی۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا کہ یہاں سے رہائی اتنی بھی مشکل نہیں تھی جتنی وہ سمجھ کر پچھلے 1 مہینے سے قیدی بنے اس گھر میں قید رہی تھی۔ لیکن وہ شاید اس دنیا کے دستور سے نہ واقف تھی کہ جب اکیلی خوبصورت جوان لڑکی سڑک پر یوں بھاگتی ہے تو بہت سے کتے اس کے وجود پر جھپٹتے ہیں۔ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، مروت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم۔ میری سیٹ سے اٹھو مرہا، میں یہاں پہلے آ کر بیٹھی ہوں، لیکن یہ جگہ میری ہے اور تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ میں یہیں بیٹھوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے یہاں سے نہیں اٹھتی۔ حورین نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور ڈھکن کھول کر سارا پانی اس پر اڈیل دیا۔ مرہا تیش کے عالم میں اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ مارنے لگی جب اس کا ہاتھ ہوا میں ہی لہرا کر رہ گیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا مرہا، میں وہ نہیں ہوں جسے تم برفانی علاقے میں دفن کر دو۔ میں وہ ہوں، مجھ پر 1 ہاتھ اٹھاؤ گی تو 2 کھاؤ گی۔ میں تمہیں آگ لگا دوں گی اور تمہاری راکھ بھی تمہارے چاہنے والوں کو نہیں ملے گی، سمجھی؟ حورین مرہا کا ہاتھ ہوا میں روکے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے مرہا کو دیوار سے لگاتے دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ حرم تو جیسے حیران سا کسی اور ہی دنیا میں کھڑا لگتا تھا۔ اذہان نے آ کر مرہا کو حورین کی قید سے آزاد کروایا۔ مرہا کا سانس جو اس کا یہ روپ دیکھے اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے اٹکا تھا، کھانستے ہوئے بحال ہوا۔ حرم نہ چاہتے ہوئے بھی حورین کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں حجاب اتارنے کو؟ اور یہ معصومہ سے ظالم کیسے بن گئی ہو؟ حورین نے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنی تو پلٹ کر آئیبرو چکاتے یوں دیکھنے لگی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ جی کون؟ کچھ دیر بعد وہ آنکھوں میں اجنبی پن لیے بولی۔ جہاں حرم کو شوق لگا وہیں مرہا اور اذہان بھی بے یقینی سے حورین کو دیکھ رہے تھے۔ حرم کچھ پل کو کچھ کہہ نہیں پایا۔ میرا حجاب میری مرضی، میں جب چاہے اوڑھوں اور جب چاہے اتار دوں، کسی کی حکم کی پابند ہی ہوں، اور میں جیسی اب ہوں میں پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ تم نے دھوکہ کھا لیا تھا، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا مسٹر حرم ذوالفقار احمد۔ آپ جیسوں سے آشنا ہونے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی حرم کو سن کھڑا چھوڑے بھاگتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی، اور کلاس کے سب لڑکے اس سے متاثر ہوتے
ہائیں بھر رہے تھے۔ کاش یہ میری ہو جائے۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اسے تو میں اپنا بنا کر رہوں گا۔ یہ چہم گوئیاں سنتے حرم کا دماغ گھوما۔ سب اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو اس لڑکی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ بھول گئے ہو کیا کہ وہ میرے ساتھ تھی؟ حرم کی جائیداد پر حرم کسی کی نظریں برداشت نہیں کر سکتا۔ حرم کی دھاڑ پر کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم؟ پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمین کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم؟ اذلان جب شام میں گھر آیا تو اسے گھر کچھ خالی سا محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا تو وہاں اشنال نہیں تھی۔ اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے فوراً حیدر کاکا کو کال ملائی اور اشنال کو ڈھونڈنے کا کہا، اور خود بھاگتے ہوئے نیچے آتا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ ساری رات وہ اجنبی راستوں پر بھٹکتا رہا، پر اسے اشنال کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ اب ہار چکا تھا۔ وہ نڈھال سا گاڑی ایک سائڈ روکے، منہ میں سگار دبائے، گاڑی کے شیشے سے آسمان پر چاند کو تکنے لگا۔ اسے اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ حیدر کاکا کی کال آئی، اس نے فوراً اٹھائی۔ سوری اذلان، ہمیں اس کا پتہ نہیں چل پا رہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے وہ۔ حیدر کاکا کی پریشان سی آواز گونجی۔ اذلان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا یقین دوبارہ مت توڑنا، لیکن وہ پھر بھی چلی گئی۔ ایک بار مل جائے، اس جگہ رکھوں گا جہاں اس کی سانس بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آئی جائیں گی۔ کہیں جانا تو بہت دور کی بات۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ وہیں سڑک پر گاڑی روکے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، پر اشنال کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور گلیوں میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے اشنال کا پوچھنے لگا۔ کچھ نے اسے دیوانے کا نام دیا تو کچھ نے اسے پاگل کہا تو کچھ نے اداکار۔ بڑی شیو، ڈھیلی ٹائی، نڈھال قدم، اس کا عکس کسی دیوانے کا ہی دکھا رہے تھے۔ سورج امڑ آیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ اسے گلیوں میں بھاگتے ہوئے ڈھونڈتا ہوا دھاڑا۔ اشنال کو ڈھونڈو، وہ اگر مجھ سے جدا ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اپنی سانسوں کے بغیر بھی بھلا کوئی زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ اذلان حیدر کاکا کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں اذلان۔ حیدر کاکا اس کی بگڑتی حالت دیکھتے ڈرے سہمے لہجے میں بولے۔ کیا مطلب ہے پتہ نہیں ہے؟ اتنے چھوٹے سے شہر میں تم اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ ابھی اسے مجھ سے دور ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور میری سانسیں رک رہی ہیں۔ وہ میری سانسوں کی روانگی ہے، وہ مجھ سے اتنی دور نہیں جا سکتی۔ وہ یہاں، انگشت شہادت سے دل کے مقام پر اشارہ کیا، یہاں رہتی ہے وہ۔ اس کی دوری سے میرے دل کی ہر آتی جاتی دھڑکن میرے جسم میں تکلیف کی وجہ بن رہی ہے۔ اسے ڈھونڈو، نہیں تو اس شہر میں ایک انسان بھی باحفاظت نہیں رہے گا۔ اذلان دھاڑتے ہوئے بولا، اور حیدر کاکا کو سن کر گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں۔ وہ دیوانگی ہے میری، جنون ہے میرا، میں سب تہس نہس کر دوں گا۔ جیسے میرا وجود سلگ رہا ہے اس کی طلب سے، میں اس پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اذلان اپنے آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ دنیا کو راکھ کر دو گے تو اس راکھ میں اس کا وجود کیسے ڈھونڈو گے؟ صبر کرو، مل جائے گی وہ۔ اور تمہیں تو اس سے محبت نہیں تھی، تو اتنا پاگل پن کیوں؟ میں نہیں جانتا، میں نے خود سے سب سے جھوٹ بولا کہ مجھے اس سے محبت نہیں۔ وہ میری سانسوں میں شامل ہو کر روح میں بس چکی ہے۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ ان آنکھوں کو یہ دنیا کے نظارے، یہ سورج کی روشنی، یہ کھلتے پھول سب چبھ رہے ہیں، مرجھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ میری زندگی کی رونق ہے۔ مجھے میرے ہاتھ خالی محسوس ہو رہے ہیں۔ میں خود کو تنہا کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری تنہائی کی ساتھی ہے، اسے میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا۔ اذلان ہاتھوں میں سر گرائے روتے ہوئے گھٹنوں کے بل نڈھال سا گر چکا تھا۔ حیدر کاکا نے پہلی بار اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ اپنی پہلی محبت میں ناکامی پر بھی نہیں گرا تھا جتنا آج اس کا سر جھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اٹھا کر کیوں نہ پھینکے ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹھہلا کیوں کرے ہم۔ جو ایک نسل فرمایا کو پہنچے، وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کرے ہم۔